بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 7 آرام و سکون جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب جس کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، اس میں شامل سبق نمبر 7 کے تیسرے پیج کی آج ریڈنگ کریں گے۔ یہ ریڈنگ جو ہے وہ ڈرامہ نگاری سے تعلق رکھتی ہے، جس میں مختلف کرداروں کے ذریعے سے آرام و سکون کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ آرام و سکون زندگی میں کتنا ضروری ہے اور گھر کے ماحول میں ایک آرام و سکون کو کس طریقے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دو اہم ترین کردار ہیں میاں اور بیوی، اور یہی گھر کے ستون ہیں جن سے گھر چلتا ہے۔ میاں بیمار ہیں، گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور بیوی ان کے آرام و سکون کا کس طریقے سے خیال رکھ رہی ہے، یہ ہم تیسرے پیج کی ریڈنگ کے دوران پڑھتے ہیں۔ میاں ہوں، بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں۔ بیوی میاں سے پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ کا سونے کو دل چاہ رہا ہے تو میں چلی جاؤں۔ میاں اچھی بات، کراتا ہے درد سے۔ بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، یعنی میرے جانے کے بعد اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو، اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ رات میں نے آپ یعنی رات کو میں نے خود یہاں میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی اٹھا کر آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو، دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ کواڑ سے مراد دروازہ، یعنی یہ دروازہ کون اونچی آواز میں کھٹکھٹا رہا ہے؟ وہ میاں کے کمرے میں للو کو آواز دے رہی ہے، جہاں میاں کو آرام کی ضرورت ہے۔ للو دور سے جب آواز دی جائے تو اونچی آواز ہوتی ہے۔ سکا ہے بیوی جی؟ بیوی سکا؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اب بیوی کو احساس ہے کہ میاں گھر میں بیمار ہیں اور ان کے آرام و سکون کا خیال وہ کس طریقے سے رکھ رہی ہے، یہ ہم ان کے کمرے میں ان کی آوازوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شروع حل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے۔ کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، مراد فارغ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں، کئی مرتبہ کہلوا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کہ صبح سویرے آ کر پانی دے جایا کرے۔ کان پر جو نہیں رکھتی، اثر ہی نہیں ہوتا۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا اترا دوں تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ طرح سے مراد یہاں پر ذرا ڈھیل دو
تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں ہوں کراتا ہے۔ بیوی کیوں؟ زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں ہوں۔ بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں ہوں۔ بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ آ گئی یہاں؟ گھنٹے کی بات ہو رہی ہے کہ بتائیں یہ خود ہی یہاں آ گئی ہے۔ پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ للو گھر کا ملازم کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے۔ للو، ارے للو۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ ناحق سے مراد بلا وجہ شور مچا رہی ہو۔ میاں کے آرام و سکون کا خیال گھر میں کیسے رکھا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراتا ہے۔ بیوی تم نے؟ اہے وہ کیوں؟ میاں ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ میرا دم سے مراد میرا سانس۔ کراتا ہے۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟